الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. چلیں جی شروع کریں پھر. باللہ من الشیطان الرجیم. وَاعْلَمُوا اور جان لو انما غنیمتم جو مال غنیمت ہے جو تم مال غنیمت حاصل کرو مال غنیمت حاصل کرو من شیء کسی چیز سے فإن للہ ہے اللہ کے لیے خمسہ پانچواں حصہ اس سے وللرسول اور اس کے رسول کے لیے ولی ذی القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے والیتامى اور یتیموں کے لیے والمساکین مساکین کے لیے وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ان کنتم اگر ہو تم آمنتم باللہ ایمان لانے والے اللہ کے ساتھ وما انزلنا اور جو نازل بڑا کیا اونچی آواز سے پڑھیں جی. علی عبدنا اوپر اپنے بندے کو یوم الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے کے دن فرقان کے دن فرقان کے دن یوم التقى الجمعان جب مقابل ہوں دو گروہ جب ملی دو جماعتیں جب ملی دو جماعتیں واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو کچھ بھی من شیء کچھ بھی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبیوں کے لیے وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے. جان لو کہ تم جو بھی غنیمت حاصل کرو تم جو بھی فائدہ مال حاصل کرو یعنی دشمن سے لڑائی کے بعد من شیء کچھ بھی تو پھر وہ ان کو دینا ہے اس کی آگے تفصیل ہے. تو یہ وہی موضوع دوبارہ شروع ہو گیا ہے جو اس صورت کے شروع سے شروع ہوا تھا. اس صورت کی ابتدا ہوئی تھی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. اس صورت کو سورہ انفال کہتے ہیں. تو میں نے ذکر کیا تھا اس صورت کو سورہ انفال کیوں کہتے ہیں, انفال کا کیا معنی ہے اور اس صورت کو سورہ انفال کیوں کہتے ہیں, اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو. جی بیٹا بتاؤ ضرور. انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں. شاباش ٹھیک ہے. انفال کا لفظی معنی کیا ہے؟ انفال نفل سے ہے. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز نفل تو نفل زائد چیز. تو یہ جو مال غنیمت ہے اس کو بھی نفل انفال یہ زائد چیز ہے. یہ زائد کیسے ہے؟ یعنی جو اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ تو اللہ کے ہاں ہے. یہ تو اللہ نے ایک بونس ہمیں دنیا کے اندر دے دیا ہے اور یہ اس امت کا خاصہ ہے. مال غنیمت یہ اس امت کا خاصہ ہے. اس سے پہلے بھی مال غنیمت ملا کرتا تھا لیکن اس سے پہلے جو مال غنیمت ہوتا تھا تو اس کو کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا تھا. نبی یا نبی کی جو امتی ہوتے تھے تو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیتیں ہیں بعض آپ کی دیگر نبیوں پر, تو ان خصوصیت میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ احلت لی الغنائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں. کیا مطلب؟ یعنی جو پچھلی قومیں تھیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم. اور بعض احادیث میں چار پانچ چیزوں کو اور بھی ذکر آتا ہے اکٹھا. میرا دشمن پر اتنے مسافت سے رعب طاری ہو جاتا ہے,
اور میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور طہور بنا دیا گیا پاک کرنے کے لیے. تو غنیمت جو ہے مال غنیمت، یہ مال غنیمت کو استعمال کرنا یہ اس امت کا خاصہ ہے. یہ اس امت کو اللہ نے ایک زائد چیز دی ہے. اصل اجر تو آخرت میں ہے، تو دنیا میں بھی اللہ نے اجازت دے دی کہ تم دنیا میں بھی اس سے استعمال کر سکتے ہو. تو انفال اسی سے ہے مال غنیمت، اور اس صورت کو اسی لیے سورہ انفال کہتے ہیں چونکہ یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی اسلام کے اندر، اور گویا کہ آپ سمجھیے پہلی غنیمت تھی جو جائز ہوئی مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. تو اب یہ پہلی جنگ ہے، گویا کہ پہلا یہ مال غنیمت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تربیت بھی کرنی تھی. مال ایک ایسی چیز ہے جس سے مال فتنہ ہے بہت بڑا، اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی فتنہ ہے. تو صحابہ کرام کو بھی جب پہلی مرتبہ اللہ نے اتنی بڑی فتح دے دی اور اتنا بڑا مال غنیمت صحابہ کرام کو حاصل ہوا، تو صحابہ کرام بھی انسان تھے. تو کسی کے دل میں یہ خیال کہ جی میں نے زیادہ محنت کی ہے، میں نے زیادہ تلوار چلائی ہے، زیادہ بہادری دکھائی ہے، کسی کے دل میں کوئی خیال، کسی کے دل میں کوئی خیال. تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنے کے لیے شروع میں کیا کہہ دیا؟ اللہ نے فرمایا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، سارا کا سارا مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا. اس کی تفصیل سے وضاحت ہو چکی پہلے لیکچر میں، اس صورت کے پہلے لیکچر میں نے وضاحت کی تھی. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجیے انفال تو مال غنیمت تو اللہ رسول کا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تمہارا کام یہ اللہ سے ڈرو اور آپ اس کی اصلاح کرو. یہ نہ ہو کہ مال لینے کے چکر میں کوئی کسی دوسرے کو ڈیگریڈ کرے، کوئی اپنے اوپر فخر کرے، کوئی جو ہے وہ، تو آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے. تو اصل چیز ہے آپس کی صلح اور آپس کی محبت اور پیار، تو اس پہ فوکس کرو. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. تو اگر ایمان ہے تو تمہیں آپس میں اصلاح کرنی ہوگی، اللہ سے ڈرنا ہوگا اور آپس میں اصلاح کرنی ہوگی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. اب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ہر حکم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ایک عمومی مراد بھی ہے، ہر حکم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ مراد بھی ہے کہ جو آئندہ مال غنیمت کے احکامات آئیں گے اس صورت کے اندر جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، تو اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. جو اللہ تعالیٰ تقسیم کر دیں اللہ اور اللہ کے رسول، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی اس بحث پہ نہ پڑے کہ میری محنت زیادہ تھی، میری کوشش زیادہ تھی، میں نے اتنے لوگوں کو میں نے جہنم رسید کیا اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ایسی کوئی چیز کسی کے ذہن میں نہ آئے. جو اللہ تعالیٰ دے دیں اللہ اور اللہ کا رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ اس پہ راضی ہو جاؤ. اور اصل چیز آپس کی اصلاح ہے، آپس کے اندر کوئی اس کی وجہ سے کوئی ناچاکی، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد مسلسل ایک تو اللہ نے جنگ کے حالات بیان کیے، اور اللہ نے اپنی جو اللہ تعالیٰ کی انعام اور اللہ کی معجزات اور اللہ کی نعمتیں جو جنگ بدر کی صورت میں کتنی زیادہ ہم نے پڑھی ہیں پیچھے، اور پھر اس صورت میں زور ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر. آپ دیکھیں کہ کتنا زور ہم نے پڑھا کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سن کر عمل کرنا چاہیے. ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو سن لیتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں. اور اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دیں، اور یہ جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. تو یعنی بڑا زور ہے اس صورت کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر. تو تربیت بہت اہم ہے. تو تربیت کی، اور پھر اس کے بعد اب جو اصل موضوع دوبارہ مال غنیمت کا شروع ہو گیا، جو اس صورت کے شروع سے شروع ہوا تھا وہی دوبارہ شروع ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی انفال کا مطلب زائد چیز، زائد چیز. جس طرح ایک فرض نماز ہوتی ہے، ایک نفل نماز ہوتی ہے. نفل فرض سے زائد ہوتی ہے نا. جی
نفل کی جمع انفال. اب یہ زائد چیز ہے. آج سمجھے جو اجر و ثواب ہے مال غنیمت کا اللہ کے ہاں، یہ اس سے ایک زائد چیز ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے علاوہ دنیا کے اندر مالی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے. تو ایک زائد چیز ہے، یہ پچھلی امتوں کو حاصل نہیں ہوتا تھا. اللہ کے اس امت کے لیے سمجھیے ایک بونس ہے، ایک تحفہ ہے آخرت کے اجر کے علاوہ. ہاں جی، وہ نفل اصل میں فرض نہیں ہے، وہ زائد ہے. وہ ہماری فرض نماز کی کمیوں کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کو بھی نفل کہتے ہیں. نفل روزے. جی ہاں جی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے مالی غنیمت جو حاصل ہوتا تھا اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی. پہلے مالی غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بتا رہے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو اے مسلمانوں، انما غنمتم، کہ بے شک جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو. اچھا، یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم. تو مال غنیمت کی تقسیم کیا ہے کہ جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو، من شیئن، کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ. خمس 1/5 عربی زبان میں خمسہ 5 کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے خامس. خامس کا کیا مطلب ہوگا؟ پانچواں. اور ایک ہوتا ہے خمس، یہ آپ سمجھے 1/5 ہے، 1/5. اب مثلا عربی زبان میں ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، تو تیسرے کے لیے کیا ہوگا؟ تیسرا یعنی تھرڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، نہیں یعنی ایک تھا نا 1/3، 1/3، اس کو سلوس کہیں گے. جس طرح یہ خمس ہے 1/5 ہے 1/5. تو پانچواں یعنی 5واں شخص اگر ہم نے کہنا ہے تو خامس، تیسرا شخص ہم نے کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ثالث. اب 4 کے لیے اربعہ، تو چوتھا شخص اگر ہم نے کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ رابع، 4. اور اگر ہم نے کہنا ہے چوتھا حصہ 1/4، اس کے لیے عربی میں کیا کہیں گے؟ نہیں وہ اربعہ تو ہے 4، ربع. یعنی جس طرح خمسہ سے خمس، جس طرح ثلاثہ سے ثلث، اسی طرح اربعہ سے ربع. ٹھیک ہے، یہ پوری آپ دیکھیے، اس کو یاد رکھیں، بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑا مزے کا بھی ہے. تو مثلا اب آپ دیکھیے، میں 3 کالم بناتا ہوں یہاں. ہاں جی، 1 کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ واحد. 2 کو اثنان. 3 کو ثلاثہ. 4 کو اربعہ. 5 کو خمسہ. 6 کو ستہ. 7 کو سبعہ. 8 کو ثمانیہ. اور 9 کو تسعہ. اور 10 کو عشرہ. ٹھیک ہے، یہ 1 سے لے کے 10 تک گنتی ہے، یہ عام گنتی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اور اگر ہم نے کہنا ہے پہلا، اس کو ہم کہیں گے عربی زبان میں الاول. ہم نے کہنا دوسرا، الثانی، یہ دوم فارسی میں ہوتا ہے. اب ہم نے کہنا تیسرا تو الثالث. چوتھا کہنا ہے ہم نے فورتھ، تو الرابع. 5واں کہنا ہے تو الخامس. یہ دیکھیں سارا ایک وزن ہے. اور چھٹا کہنا ہے ہم نے، ہاں چھٹے میں اب السادس ہونا چاہیے، لیکن یہاں دال آ جاتا ہے. السادس گویا کہ سین دال سین. سادس. سبعہ 7واں، تو اگر ہم نے کہنا ہے 7واں تو کیا کہیں گے؟ السابع. ثمانیہ سے کیا بنے گا؟ 8واں، الثامن. اور 9 سے التاسع. یوم التاسع کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، یوم التاسع. اور اگر ہم نے کہنا ہے 10واں دن تو العاشر. ٹھیک ہے، تو یہ ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں. ٹھیک ہے، تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس،
7th 8th 9th 10th، یہ وہ ہے۔ اور اب ہے کہ اگر ہم نے کہنا ہے کہ 1/2، یہ جس کو نصف کہتے ہیں، اب 1/1 تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، وہ تو پورا ہی ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 1/2 کو ہم عربی میں کہتے ہیں النصف، ٹھیک ہے، آدھا۔ اور 1/3 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الثلث، یہ ثلاثہ سے الثلث۔ اب یہ فعل وزن ہوگا، ٹھیک ہے، الثلث۔ تو 1/4 کو ہم چوتھائی حصے کو کیا کہیں گے؟ الربع۔ اور خمسہ سے الخمس، 1/5۔ اور ستہ سے جب سادس ہوتا ہے تو السدس، چھٹا۔ اور 7ویں کو کیا کہیں گے؟ یعنی 1/7، اس کو کہیں گے السبع۔ ایک ہوتا ہے السبع، سین پہ زبر اگر ہو تو وہ درندہ ہوتا ہے قرآن میں، الا ما اکل السبع وما اکل السبع الا ما ذکیتم، سین پہ زبر ہو تو وہ درندہ ہوتا ہے، لیکن یہ سین پہ پیش، اس سب پہ پیش ہوگی تو سبع، تو یہ 7واں 1/7 7واں حصہ۔ اور 8واں حصہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الثمن۔ اور 9واں حصہ التسع، تسع یا تسع سین کے پیش بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور 10واں حصہ العشر، جو عشر ہوتا ہے زکوٰۃ میں نا، یہ جو ہم یہ فصل ہوتی ہے، تو اگر وہ آسمان سے پانی وغیرہ آتا ہو تو عشر ہوتا ہے، اور اگر وہ خود پانی لگائیں تو نصف العشر ہوتا ہے۔ نصف العشر کا کیا مطلب ہوگا؟ نصف العشر، جی نہیں 5واں نہیں، 100 میں سے 100 میں سے عشر کتنا ہے؟ 10، اور 100 میں سے نصف العشر کتنا ہے؟ 20واں حصہ، 20واں حصہ، یعنی 10ویں کا آدھا، نصف العشر 20واں حصہ، یعنی 5%۔ 5واں وہ تو 20% ہے نا، وہ 5واں تو یہ ہے خمس، یہ 100 میں سے 20 ہے، ٹھیک ہے نا۔ 1/5 100 میں سے کتنا ہوگا؟ 20، یہ 20% ہے، یہ 20% ہے، 5واں حصہ 20% ہے۔ اور ربع یہ کون سا حصہ؟ چوتھا حصہ، یہ 25% ہے، ٹھیک ہے۔ الثلث یہ تیسرا حصہ، یہ 33% ہے۔ اور نصف یہ آدھا حصہ، یہ 50% ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو العشر 10واں حصہ۔ بہرحال دور نکل رہے ہیں ہم اپنے موضوع سے۔ تو خمس تو اللہ کے لیے 5واں حصہ ہے مال غنیمت کا، ولی الرسول اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولی ذی القربہ اور رشتہ داروں کے لیے، قرابت والے کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ کتنے لوگوں کو 5واں حصہ دیا ہے؟ کتنی اقسام کو، کتنی قسموں کو، کتنے افراد کو؟ یعنی جو بھی مال غنیمت حاصل کرو تو فلاں فلاں کو دے دو 5واں حصہ۔ کس کو 5واں حصہ دینا ہے؟ 6 افراد ہیں۔ یہ 6 افراد کون سے ہیں؟ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قریبی رشتہ دار، ایک یتیم، ایک مسکین اور مسافر۔ اللہ، رسول، تیسرے رشتہ دار، چوتھے یتیم، 5ویں مسکین اور 6 مسافر۔ اب ان 6 افراد کو ہر ایک کو 5واں حصہ دینا ہے کہ 5واں حصہ ملا کر ان سب کو دے دینا ہے؟ ملا کر ان سب کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ فَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ خُمُسٌ، ان میں سے ہر ایک کے لیے 5واں حصہ، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا ہے کہ اللہ کے لیے اس پورے مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے، اور رسول کے لیے بھی، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی، اور یتیموں کے لیے بھی، مسکینوں کے لیے بھی، مسافروں کے لیے بھی۔ گویا کہ 5ویں حصے میں یہ سب شریک ہیں۔ تو گویا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ ان کے لیے ہے۔ کتنے فیصد ہے یہ؟ جی 20%۔ باقی کتنا بچ گیا؟ 80%۔ وہ کہاں جائے گا؟ کن سب میں؟ جو لڑائی کر رہے تھے، تو کیسے تقسیم ہوگا؟ میں نے ذکر کیا تھا پہلے، جی 1-2 کی ریشو سے، یعنی مردوں کو ڈبل، عورتوں کو
گھوڑے والوں کو کتنا؟ نہیں، یہ احناف کی رائے ہے، اور یہ رائے حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق کیا ہے؟ صحیح حدیث کے مطابق، ہاں نہیں، یہ احناف کے ہاں ہے، لیکن صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے، پیادہ کو 1 اور سوار کو 3۔ گھوڑے کے اکیلے کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور جو گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہے اس کا 1 حصہ ہوتا ہے، کل 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی پیادہ کے 1 حصہ، گھوڑ سوار کے 3 حصے۔ یہ صحیح حدیث کے اندر صراحت سے موجود ہے، واضح حدیث ہے، ایک نہیں کئی حدیث ہیں۔ تو پیادے کا 1 حصہ اور گھڑ سوار کے 3 حصے کیسے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ لڑائی ہوئی مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ، 100 لوگ تھے مسلمان، ان کو مال غنیمت ملا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو 100 لوگ ہیں ان میں سے فرض کر لیں کہ 50 پیادے ہیں اور 50 گھڑ سوار ہیں، اب کیسے تقسیم کریں گے؟ آپ سمجھیے کہ 10 لاکھ ملا ہے بالفرض، کیسے تقسیم کریں گے؟ 50 گھڑسوار ان کو ملٹیپلائی بائی 3 کر دیں گے۔ 10 لاکھ میں سے جی 10 لاکھ کو 200 پہ تقسیم کر دیں گے تو یہ 1 حصہ بن کر آ جائے گا۔ نہیں، سب سے پہلے تو ہم خمس نکالیں نا، سب سے پہلے خمس نکالیں، 10 لاکھ کا خمس نکالیں، کتنا بنتا ہے؟ 2 لاکھ، 2 لاکھ الگ کر لیں۔ یہ ان اللہ رسول کا، اس کی میں بھی وضاحت کرتا ہوں، اس کی مزید وضاحت تھوڑی سی میں کرتا ہوں ابھی۔ تو یہ 6 لوگوں کا ذکر ہے، تو یہ آپ 2 لاکھ تو الگ کر لیجئے، باقی رہ گیا 8 لاکھ۔ اب 8 لاکھ کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 50 گھڑ سوار ہیں اور 50 پیادہ ہیں، اب باقی 80% یعنی 8 لاکھ سارا ان کا ہے۔ اب ہم جو پیادہ ہیں ان کو 1 شمار کریں اور جو گھڑ سواروں کو 3 شمار کریں، تو بالکل صحیح بات کی آپ میں سے کسی نے کہا کہ 200 حصے کریں۔ 200 حصے کیوں؟ پیادہ کو 1 لیں اور گھڑ سوار کو 3 لیں، تو 50 گھڑ سوار ہے تو آپ اس کو 150 شمار کریں، 3 سے ضرب دیں نا، تو گھڑ سواروں کو 3 شمار، 3 سے ضرب دیں، 150 حصے گھڑ سواروں کے ہیں، 50 حصے پیادہ کے ہیں، تو 200 حصے، تو 8 لاکھ کے 200 حصے کریں، تو گویا کہ 8 لاکھ 4 لاکھ اور 4 لاکھ کا بھی آپ سمجھے 4000، یہ 4000 ایک حصہ بنے گا، ایک تو 4000 ملے گا پیادہ کو، ہر پیادہ کو 4000 اور ہر گھڑ سوار کو 12000، تو اس طرح کر کے یہ 8 لاکھ پورے ہو جائیں گے، اور 2 لاکھ جو ہے وہ اس کا ہے۔ تو یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ اچھا، یہ تقسیم مال غنیمت کی ہے، مال غنیمت میں گویا کہ 80% تقسیم ہو جاتا ہے لڑنے والوں کے درمیان، باقی جو ہے یہ جو اللہ رسول کا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کا، یہ لڑنے والے نہیں ہیں، یہ ویسے ان کا حصہ ہے۔ اچھا، پیادہ جو یعنی جو پیدل لڑتا ہے، جو سواری پر سوار نہیں ہے۔ اچھا، یہ تب ہے جب لوگ تنخواہ وغیرہ کے بغیر لڑائی کریں، اگر وہ تنخواہ ملتی ہو فوجی کو پھر بہرحال معاملہ الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کو وہ حصہ نہیں ملتا، وہ تو تنخواہ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ مال غنیمت میں 5واں حصہ یہ اللہ رسول کا، قریبی رشتہ داروں کو، یتیم، مسکین اور مسافروں کا، اور 80% حصہ لڑنے والوں میں، مقاتلین میں۔ ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کیا چیز ہے؟ مال فے وہ ہے کہ جس میں لڑائی کر کے مال غنیمت نہ ملے، لڑائی کے بغیر، مسلمانوں کے روب سے کافر لڑے بغیر ہی وہ سرنڈر کر لیں اور مسلمانوں کے پاس مال و دولت آ جائے کافروں کا، اس کو مال فے کہتے ہیں، یا یہ جو جزیہ خراج وغیرہ ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو یہ تو مال غنیمت اور مال فے کا فرق یہ ہے کہ مال غنیمت میں چونکہ لڑنے والے باقاعدہ لڑتے ہیں تو 80% حصہ لڑنے والوں میں جاتا ہے، 20% حصہ ان افراد کے جن کا یہاں ذکر ہے۔ مال فے میں یہ جو 6 افراد کا ذکر ہے، 100 کا 100% ان 6 افراد میں جاتا ہے، 6 اقسام میں جاتا ہے، اس میں لڑنے والوں کو کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور مال فے کا ذکر سورہ حشر میں ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ مال فے دیں رسول کو، جو رسول پر اللہ مال لوٹائیں، یعنی یہ وہ مال ہے، پچھلی آیت میں ذکر ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ اللہ رسول پر ایسا مال لوٹائیں جس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہوں نہ تم نے اونٹ دوڑائے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط کر دے، روب کی وجہ سے کافر لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کر لیں، لڑائی کے بغیر وہ چیز ہاتھ میں آ جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس میں لڑائی نہیں ہوئی، اس پہ لڑنے والوں نے محنت نہیں کی، تو لڑنے والوں کا 80% حصہ نہیں ہے۔ وہ پھر سارا کس کا ہے؟ وہ سارا کا سارا اللہ کا، رسول کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ 6 افراد کا ذکر ہے، یہ وہی 6 افراد ہے جن کا ذکر مال غنیمت میں ہے۔ فرق کیا ہوا دونوں میں؟ ان دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے کہ مال فیض 100 کا 100% ان 6 افراد یا 6 اقسام میں، اور جو مال غنیمت ہے وہ 20%، باقی 80% لڑنے والوں میں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلیں۔ اچھا، ابھی جو 5واں حصہ ہے 20%، جو اب وہ 20% کس کو جانا ہے؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ اللہ کا حصہ سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر یہاں بطور تبرک ہوا ہے۔ اللہ کا حصہ، اللہ کو تو کسی حصے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حصہ دیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ جی اللہ کا حصہ وہ غریبوں مسکینوں کو دے دو، تو غریبوں مسکینوں کا ذکر تو آگے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا ذکر بطور تبرک ہے۔ یا علماء کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا حصہ ایک ہے۔ اللہ رسول یعنی جو بھی ہم پڑھیں، اللہ رسول کا حکم مانو، اللہ رسول، اور پیچھے تفصیل سے بات ہوئی، اللہ رسول کی بات ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رسول یہ ایک مد ہوئی، تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حصہ، وہ تو اللہ بطور تبرک، تو اصل میں رسول سے حصہ شروع ہوا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبلیغ کرتے تھے، اور تبلیغ کا کوئی اجر نہیں، اور ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا اپنے کاروبار کے لیے اور اپنا گزران بسران کے لیے، اور آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے، اور ان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ بھی جائز نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں حصہ رکھا ہے، چاہے نبی اس میں شریک ہو یا شریک نہ ہو۔ اگر شریک ہوگا تو بطور شریک ایک حصہ ہوگا، وہ الگ ہوگا، یہ حصہ الگ ہے، یہ اس لڑنے کے علاوہ حصہ ہے۔ جیسے یتیموں مسکینوں کا حصہ ہے، وہ یتیم مسکین لڑائی میں نہ بھی شریک ہوں، اگر وہ لڑائی میں شریک بھی ہوں گے یتیم مسکین، تو یتیم مسکینوں کا لڑائی میں شریک ہونے کی بنا پر الگ حصہ ہوگا، اور بطور یتیم اور مسکین الگ حصہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوتا ہے مال غنیمت میں۔ تو مال غنیمت کا 5واں حصہ 20% وہ الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس 20% کے پھر آگے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ اللہ رسول کا جو رسول اللہ کو ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دونوں ایک حصے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے اس حصے سے پورے سال کے لیے گندم اور اس قسم کی چیزیں اپنی ازواج مطہرات کو لے دیتے تھے، اور وہ پورا سال اس سے گزارا کرتی تھی۔ تو یہی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی ازواج کو ملتا رہا، جن جن کو آپ کی زندگی میں ملتا تھا، وہ آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی یہ حصہ خلفائے راشدین ازواج کے لیے نکالتے رہے۔ تو یہ حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں، فوت ہو جائیں، ان کے بعد یہ حصہ ازواج کو ملتا رہا، ازواج کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، تو پھر یہ حصہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں، باقی مدوں پر آ جائے گا۔ پھر 4 مدیں رہ جائیں گی، پھر وہ یعنی اللہ کا حصہ ویسے تو تبرک کے لیے، پھر رسول کا حصہ بھی وہ بھی ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور آپ کی ازواج کی تو پہلے ملتا رہا یہ، اب یہ حصہ، اب باقی 4 حصے رہ گئے۔ جی بیٹا، جی، تو اب وہ حصہ 4 مدات ہیں۔ اب ان 4 مدات میں کیا ہیں؟ پہلی مد ہے اس میں اللہ رسول کے بعد ولی ذی القربیٰ، قریبی۔ قریبی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اہل بیت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی مراد ہے۔ اس سے وہ ہر انسان کے قریبی مراد نہیں ہے کہ جو بھی خلیفہ ہو اس کا قریبی نہیں، وہ خلیفہ تو وہ یہ حصہ رسول کا ہے، یعنی ایک حصہ اللہ رسول کا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو تب، اگر نہیں ہیں تو وہ بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اپنا حصہ تھا اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا حصہ پورا خود استعمال نہیں کرتے تھے، اور اپنی ضرورت کا رکھ کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا حصہ بھی، یہ بھی تمہارے غریبوں مسکینوں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ وہ حصہ بھی غریبوں مسکینوں پر تقسیم کر دیتے تھے اپنی زندگی میں۔ جب آپ اپنی زندگی میں وہ حصہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد غریبوں مسکینوں میں خرچ کر دیتے تھے، تو جب آپ نہیں ہیں تو وہ حصہ غریبوں مسکینوں میں ہی جائے گا، بیت المال میں جائے گا، وہاں سے غریبوں مسکینوں کو۔ تو یہ جو حصہ قریبی رشتہ داروں کا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں مراد ہیں، اہل بیت۔ تو یہ حصہ اہل بیت کا، اور اہل بیت کا حصہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اہل بیت ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اگر وہ مسلمان ہوں تو ان کا ایک گناہ مقام زیادہ ہوتا ہے بنسبت دیگر عام مسلمانوں کے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا مقام ہمیشہ ہی زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص، دیکھیے پہلے سب سے پہلے تو یہ سمجھیے اہل بیت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہوگا تو اسے اہل بیت کہیں گے، نبی کے رشتہ دار کہیں گے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اسے اہل بیت نہیں کہہ سکتے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے نوح، آپ اور آپ کے گھر والے انہیں میں عذاب سے بچا لوں گا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک۔ حضرت نوح کو اللہ نے کہا تھا کہ اے نوح احمل فیہا من کل زوجین، کہ اس کشتی میں ہر جانور میں سے دو دو جانور، نر اور مادہ، وہ بٹھا لو، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بٹھا لو، الا من سبق علیہ القول، مگر جس پر قول سبقت لے گیا، ومن آمن، اور جو ایمان لائے انہیں بٹھا لو۔ تو کشتی، حضرت نوح کی کشتی میں کون کون سوار ہوئے؟ کس کس کو سوار کرانا تھا؟ ہر جانور میں سے دو دو کو، اور حضرت نوح کے رشتہ دار، اہل بیت حضرت نوح کے، اور ایمان والے۔ لیکن جو اہل بیت تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا تھا، الا من سبق علیہ القول، جس پر قول سبقت لے گیا، یعنی جو ایمان نہیں لایا، جس پر تقدیر کی بات غالب آ گئی اور وہ مومن نہیں ہوا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جب یہ واقعہ ہوا، حضرت نوح کی بیوی پہلے فوت ہو گئی تھی، وہ بھی حضرت نوح پر ایمان نہیں لائی تھی۔ حضرت نوح کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا، 5 بیٹے تھے، ایک بیٹا پہلے فوت ہو گیا تھا، اور 4 بیٹے تھے، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کافر تھا، 3 بیٹے مسلمان تھے۔ جو مسلمان تھے حام، سام اور یافس، اور جو مسلمان نہیں تھا، کہتے ہیں اس کا نام یام تھا، یا اس کا نام بعض لوگ کنعان بھی کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور بعد میں جتنی نسل ہے مسلمانوں کی ہو کافروں کی ہو، وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حام، سام اور یافس سے۔ تو چوتھا جو بیٹا تھا وہ غرق ہو گیا تھا، اس کو سوار نہیں کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بعد میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا، دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے رشتہ داروں میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ نے کہا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے حضرت نوح علیہ السلام پر، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں تھے۔ تو اہل بیت کے لیے شرط یہ کہ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان ہو تو اہل بیت کا مقام عام مسلمانوں کے مقابلے میں 1 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو آپ کے اہل بیت نہیں تھے، جب اسلام لے آئے تھے ابو سفیان آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں تھے، دور کے رشتہ دار تھے۔ چچا نہیں، چچا زاد نہیں تھے۔ کوئی آج سمجھے کہ 5ویں پشت پر ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کا عبد مناف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان اکٹھے ہوتے ہیں، تو عبد مناف یعنی چچا کے بیٹے تو تب ہوتے ہیں جب وہ دادا میں شریک ہوتے ہیں نا، دادا میں تو شریک نہیں تھے نا، پردادا میں بھی شریک نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا میں شریک تھے۔ چوتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد مناف میں 3 لوگوں کا واسطہ ہے، وہ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، اور ابو سفیان میں اور عبد مناف میں 5 لوگوں کا واسطہ ہے۔ ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ تو بہرحال وہ چوتھی 5ویں پشت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، تو وہ دور کی رشتہ داری ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت کا ایک مقام کچھ زیادہ ہوتا ہے
عام مسلمانوں سے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ مقام ایک گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جو بھی اہل بیت میں سے ہوگا چاہے وہ مسلمان ہو تو وہ غیر اہل بیت سے ہر صورت میں افضل ہی ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. اگر نص سے ثابت ہو کہ کوئی ایسا صحابی جو اس طرح اہل بیت میں سے نہیں ہے جس طرح دیگر قریبی رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان بھی ہوئے، اگر نص سے ان کی فضیلت ثابت ہو جائے تو وہ زیادہ افضل ہو جائیں گے. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اگرچہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بن جاتے ہیں، جس طرح آپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں مل جاتے ہیں. حضرت عمر 7ویں پشت میں مل جاتے ہیں. وہ تو سارے قریشی کسی نہ کسی پشت میں مل جاتے تھے. سارے قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ سمجھیے وہ اسبا تھے، وہ اجداد میں کہیں نہ کہیں مل جاتے تھے. تو قریبی رشتہ دار، تو قریبی رشتہ داروں میں حضرت علی، ٹھیک ہے، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت ابن عباس وغیرہ، اب حضرت حمزہ. اب یہ کہا جائے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ باقی تمام مسلمانوں سے افضل ہیں علی الاطلاق، یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر بن نص کسی کی فضیلت ثابت ہو جائے تو سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت بن نص ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا مقام ابوبکر صدیق کا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے، ابوبکر صدیق کے احسان کا بدلہ ادا نہیں. اور بہت سارے فضائل ہیں، اور ان فضائل کا ادراک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی تھا. صحیح حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ابوبکر صدیق. پھر کون ہے؟ فرمایا عمر فاروق. انہوں نے جلدی سے پوچھا پھر آپ؟ کہنے لگے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. تو اسی طرح حضرت ابن عمر کی حدیث ہے کہ ہم صحابہ کرام میں سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گردانتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کا مقام آتا ہے. تو اہل بیت کا باقی مسلمانوں کے مقابلے میں مقام زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کا مقام نص سے ثابت ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض خواب آئے اور نبی کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اس سے خلافت کا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت کا کون حقدار ہوگا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بن نص ثابت ہے. ایک عورت آئی اور پوچھا کہ کوئی آپ سے کوئی مسئلہ تھا، وہ آپ نے حل کیا، تو فرمایا اگلے سال آ جانا. اگلے سال میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا ابوبکر کے پاس آ جائے. تو اس قسم کی بہت ساری صحیح احادیث سے سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت اور خلافت ثابت ہے. یہ تو سسرالی رشتہ ہے نا، یہ ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے. ڈائریکٹ رشتہ وہ جو یعنی چچا وغیرہ، چچا، تایا، اور ان کے اصل میں جو جتنا قریب ہوگا اتنا وہ رشتہ داری اس کی قوی ہوگی. میں نے بتایا ابوبکر صدیق 5ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے تھے، لیکن 5ویں پشت میں جا کے ملتے تھے. حضرت علی وغیرہ تو دوسری پشت میں عبد المطلب میں مل جاتے تھے. حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، تو دادا میں مل رہے ہیں نا حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عباس وغیرہ، تو یہ قریبی ہیں ہر لحاظ سے. ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا، لیکن وہ چونکہ اس کے عمل نیک نہیں تھے وہ اس بحث سے نکل گیا. اچھا بہرحال بات دور نکل گئی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کی عام مسلمانوں کے مقابلے میں فضیلت ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ کسی کی فضیلت بن نص ثابت ہو. تو وہ حضرت بکر، حضرت عمر وغیرہ کی فضیلت اہل بیت پر بن نص ثابت ہے. تو ویسے یہ تو بن نص جو فضیلت ثابت ہوئی وہ تو بن نص ثابت ہو گئی، ورنہ یعنی اگر ایمان کے اعتبار سے ایک عام صحابی ہو اور ایک یعنی اگر ایمان کے لحاظ سے دونوں برابر ہوں، فرض کریں ایک عام صحابی اور ایک اہل بیت میں سے، تو اہل بیت والے کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی. ایک تو ایمان میں دونوں برابر ہیں، اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ جائے گی. اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں، جس میں سے ایک بڑی مشہور دلیل یہ ہے کہ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادیں بھی انہوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم انہیں جنت میں اکٹھا کر دیں گے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اہل بیت میں سے جو مسلمان ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنت میں آپ کا مقام ہوگا تو اہل بیت بھی اسی مقام میں ہوں گے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. بہرحال
لیکن کسی کی فضیلت اگر نص سے ثابت ہو جائے تو وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، وہ تو چیز نص سے ثابت ہو گئی۔ اچھا، اب اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، جس طرح نبی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہوتا، اہل بیت کے لیے بھی صدقہ جائز نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے، جو اہل بیت کی شرائط پہ پورا اترتا ہے، اس کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ جب صدقہ جائز نہیں ہے تو اللہ نے اس کا بھی حصہ رکھا ہے مال غنیمت میں، مال فے میں بھی، مال غنیمت میں بھی۔ تو ایک حصہ اہل بیت کا ہے، یعنی آپ سمجھیے کل مال غنیمت کا 25واں حصہ اگر مال غنیمت کا 5واں حصہ 5 مدوں کے لیے ہے تو ان 5 مدوں میں سے ایک مد اہل بیت کی ہے، تو گویا کہ 1/5 کبھی 1/5 کر لیں، 5ویں حصے کے بھی 5واں حصہ کر لیں تو 25واں حصہ کل جائیداد، کل مال غنیمت 25 لاکھ ہے بالفرض، مال غنیمت تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر 25 لاکھ ہے تو 1 لاکھ گویا کہ آپ سمجھیے وہ تقسیم ہوگا رشتہ داروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ رشتہ داروں سے مراد کون لوگ ہیں؟ سارے اہل بیت۔ اہل بیت میں جس طرح بھی بات آئی کہ قریبی اہل بیت بھی ہوتے ہیں، چچا کے بیٹے وغیرہ، تو دور کے اہل بیت، پردادا کی اولاد، پردادا سے اوپر 4تھی پشت میں، 5ویں پشت میں، 6ٹھی، سارے ہی اہل بیت بن جاتے ہیں اس طرح۔ تو قریش جن کو ہم کہتے ہیں، یہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد کا نام ہے، بات یاد رکھیں۔ قریش لقب ہے ایک شخص کا جس کا اصل نام تھا فہر بن مالک، تو یہ فہر بن مالک یہ 10ویں پشت پہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد ہے، تو جو اس شخص کی اولاد ہے ان سب کو قریش کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، یہ 12ویں پشت پہ فہر بن مالک، تو یہ 12ویں پشت میں فہر نامی شخص قریش ہے۔ تو قریش کی ساری اولاد، یہ جو سارے اہل مکہ تھے سارے قریش تھے، تو گویا کہ 12ویں پشت میں سارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بن جاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے جو کافر ہے وہ تو اہل بیت میں شامل نہیں، جو مسلمان ہے تو کس کو اہل بیت میں شمار کیا جائے اور کس کو یہ حصہ دیا جائے؟ اگر یہ اس کو پھیلا دینا اتنا زیادہ تو یہ تو بہت زیادہ پھیل جائے گا، تو اس کی کیا تفصیل ہے میں نے بیان کی ہوئی، اگر کسی کو یاد ہو تو۔ جی استاد محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد آتی ہے حضرت فاطمہ سے آگے، تو وہ کنسیڈر ہوں گے اس میں؟ نہیں، بچے بیوی بچے تو وہ تو آ جاتے ہیں، ان کے علاوہ کون ہے؟ تو دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی، میں نے کہا جی ہاں جی بالکل وہی بات میں نے پہلے بات تفصیل سے کہی ہوئی ہے آپ کی کلاس میں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے عبد المطلب، اور ان کے والد کا نام ہے ہاشم، اور ان کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ یہ مشہور آپ کا نسب ہے 4تھی پشت تک۔ عبد مناف آپ کے دادا کے دادا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عبد مناف ہے اس کے 4 بیٹے تھے، ایک ہاشم، ایک مطلب، ایک کا نام عبد شمس اور ایک کا نام نوفل۔ 4 بیٹے تھے عبد مناف کے۔ کون؟ نہیں، نوفل وہ نہیں، وہ تو ورقہ بن نوفل ہے نا، وہ اور ہیں، وہ یہ ورقہ بن نوفل وہ اس نوفل کے بیٹے نہیں ہیں ورقہ۔ اچھا جی، تو یہ ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ یہ ہاشم بڑے برگزیدہ اللہ کے چنے ہوئے، حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی اولاد میں سے اللہ نے مجھے چنا، تو ہاشم چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ جس طرح ہاشم پردادا ہیں تو یہ مطلب پردادا کے بھائی ہیں،
अब्द शम्स भी परदादा के भाई हैं और नौफल भी परदादा के भाई हैं। चलें अजान के बाद थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ आपके सामने। जी, तो मैं बात कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और आपके परदादा हाशिम, और आपके परदादा के वालिद अब्द मनाफ। अब्द मनाफ के 4 बेटे हैं, हाशिम, मुत्तलिब, अब्द शम्स और नौफल। अच्छा, ये जो लफ्ज़ मुत्तलिब है ना, इसमें और अब्दुल मुत्तलिब में जो है ना, आप इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मुत्तलिब अलग है, अब्दुल मुत्तलिब अलग है। ये अब्दुल मुत्तलिब का मुत्तलिब से क्या रिश्ता है, आप में से कौन बताएगा? भाई का बेटा, भतीजा हो जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब भतीजे हैं मुत्तलिब के। असल में हुआ क्या, अब्दुल मुत्तलिब का जो असल नाम है ना, इनका असल नाम है शैबा। असल नाम इनका शैबा है। इनका लक़ब है अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब इसलिए कि हाशिम के बेटे हैं शैबा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब। तो ये हाशिम फौत हुए थे अपने ननियाल जाकर, अपनी बीवी और उनके ख़ानदान में। ये अपने असल जगह जहाँ रहते थे वहाँ फौत नहीं हुए थे। तो मुत्तलिब जो इनके हाशिम के भाई हैं, ये गए थे जाकर वहाँ जाकर ताज़ियत वगैरह की उनके रिश्तेदारों से, और जो हाशिम के बेटे शैबा हैं उनको अपने साथ ले आए। तो वो ये शैबा वहीं पले बढ़े थे, नौजवान हो गए थे। तो जब हाशिम आए तो ये सवारी पर सवार थे, और मुत्तलिब ने इनकी सवारी की लगाम पकड़ी हुई थी बतौर भतीजे के। और उस ज़माने में लोग जाते थे, जाके ग़ुलाम ख़रीद लाते थे। तो लोगों ने समझा जैसे ये मुत्तलिब के ग़ुलाम हैं, तो लोगों ने इनको अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया, हालांकि ये मुत्तलिब के भतीजे थे। तो अब्दुल मुत्तलिब, तो ये अब्दुल मुत्तलिब ये मुत्तलिब से ही है। ये असल में मुत्तलिब के भतीजे हैं, ये हाशिम के बेटे हैं। अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। अच्छा जी, अब हाशिम की औलाद ये है आपके सामने। अब ये हाशिम की औलाद को बनी हाशिम कहते हैं, मुत्तलिब की औलाद को बनी मुत्तलिब कहते हैं। ठीक है जी, मुत्तलिबी भी कहते हैं। हाशिम की औलाद को हाशमी भी कहते हैं। ये फ़लाँ बनी हाशिम से है, फ़लाँ बनी मुत्तलिब से है, या फ़लाँ हाशमी है, फ़लाँ मुत्तलिबी है। और ये अब्द शम्स, ये भी नबी सल्लम के परदादा के भाई हैं। इनकी औलाद में उम्वी ख़ानदान है सारा। ये उम्वी ख़ानदान नबी सल्लम का करीबी रिश्तेदार है, अब्द शम्स। तो ये अब्द शम्स, ये सारा उम्वी ख़ानदान, असल में जो उमैया है जिससे उम्वी ख़ानदान निकला है, उमैया, तो उमैया ये बेटे हैं अब्द शम्स के। उमैया बिन अब्द शम्स का बेटा उमैया। तो ये सारा अबू सुफियान और हज़रत मुआविया और ये जो पूरा सिलसिला है, ये उमवी ख़ानदान है। हज़रत उस्मान भी इसी से ही हैं, अब्द शम्स में। हज़रत उस्मान और अमीर मुआविया आपस में रिश्तेदार हैं करीबी, दोनों उमवी ख़ानदान से हैं। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार हैं। तीसरी पुश्त में जाकर, चौथी पुश्त में जाकर अब्द मनाफ में मिल जाते हैं ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब्द शम्स, तो जो अबू सुफियान है उनका नसब क्या है? अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया बिन अब्द शम्स। अबू सुफियान के वालिद हरब, और हरब के वालिद उमैया, और उमैया के वालिद अब्द शम्स। तो ये उमैया से उमवी ख़ानदान सारा निकला है, जो बनी उमैया और ये जो खिलाफत बनी उमैया है। और चौथे बेटे हैं अब्द मनाफ के नौफल। अब ये ज़रा हदीस सुन लें, आपको बात सारी समझ आ जाएगी। ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हज़रत जुबैर बिन मुतिम, इनसे ये हदीस, हज़रत जुबैर बिन मुतिम बनी नौफल में से हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के भाई नौफल, उनकी औलाद में से। यानी गोया कि ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी पुश्त में अब अब्द मनाफ में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाते हैं। अब्द मनाफ में इकट्ठे हो जाते हैं। हाशिम और नौफल तो भाई हैं ना, इकट्ठे कहाँ होंगे? अब्द मनाफ में। अच्छा जी, जुबैर बिन मुतिम कहते हैं कि जब खैबर का दिन था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बा का हिस्सा है, ज़िल कुर्बा का हिस्सा है, ये वही ज़िल कुर्बा का हिस्सा जिसका कुरान में जिक्र है, आपने ये हिस्सा बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को दिया। बनी हाशिम बनी मुत्तलिब क्या मतलब? यानी इनकी औलाद को जिसमें
آپ سے کے سارے چچا آپ کے، چاہے وہ آپ کے سگے چچا ہوں، چاہے آپ کے باپ شریک چچا ہوں، آپ کے سگے چچا ابو طالب اور باپ شریک حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ باپ شریک چچا ہیں، تو چاہے باپ شریک چچا بھی ہوں، یہ سب عبد المطلب کی اولاد ہیں، اور عبد المطلب یہ ہاشم کی اولاد ہیں۔ صرف ہاشم کی اولاد صرف عبد المطلب نہیں، شیبہ، ہاشم کی دیگر اولادیں بھی، ان سب کی اولاد بھی یہ اہل بیت میں آئے گی اور یہ حصہ لے گی۔ اور صرف ہاشم کی اولاد نہیں بلکہ مطلب کی اولاد بھی، بنی مطلب بھی سارے کے سارے ذی القربہ میں شامل ہیں۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ کس کو دیا؟ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت تھا، آپ نے اس میں ذی القربہ والا حصہ جو ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہ والا حصہ آپ نے کس کو دیا؟ آپ نے بنی ہاشم جتنے لوگ ہیں، ہاشمی سارے کے سارے اور مطلبی سارے کے سارے، ان سب کو آپ نے یہ حصہ دیا۔ وَتَرَكَ بنی نوفل و بنی عبد شمس، بنی نوفل کو چھوڑ دیا، بنی عبد شمس کو چھوڑ دیا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بنی عبد شمس ہے، بنی نوفل ہے، اموی خاندان کو چھوڑ دیا، نوفلی جو تھے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا۔ اب کہتے ہیں جبیر، کہتے ہیں جبیر کس میں سے ہیں؟ بنی نوفل میں سے۔ کہتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم، کہتے ہیں حضرت جبیر بھی مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں میں اور عثمان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ کس میں سے ہیں؟ یہ عبد شمس میں سے، یہ اموی خاندان میں سے۔ پتہ نہیں اموی ہیں کہ نہیں، یہ امیہ کی اولاد میں سے ہے کہ نہیں، عبد شمس کی اولاد میں سے ہیں، بہرحال امیہ بیٹا ہے نا۔ میں اور عثمان بن عفان، حضرت جبیر یہ نوفل، بنی نوفل میں سے ہیں، اور حضرت عثمان بنی عبد شمس میں سے۔ کہتے ہیں ہم دونوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہؤلاء بنو ہاشم لا ننکر فضلہم، یہ بنی ہاشم ہیں، ان کی فضیلت سے ہم انکار نہیں کرتے۔ کیوں انکار نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ بھی بنی ہاشم میں سے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے ہیں تو ہاشمی، ان کی فضیلت سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ للموضع الذي وضعك الله به منهم، اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کو بنی ہاشم میں رکھا ہے، تو بنی ہاشم کی فضیلت تو سب سے زیادہ ہے، وہ تو سمجھ آ گئی۔ فما بال اخواننا بنی المطلب آتیتہم وترکتنا، بنی المطلب کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے انہیں تو دے دیا ہے اور ہمیں نہیں دیا۔ سوال واضح؟ سوال یہ ہے کہ جو رشتہ داری بنی المطلب کی آپ سے ہے، ہو بہو وہی رشتہ داری بنی عبد شمس کی اور بنی نوفل کی بھی آپ سے ہے۔ آپ اگر صرف ہاشمیوں کو دیتے وہ تو سمجھ آ جاتی کہ ہاشم تو آپ کے پردادا ہیں، مطلب تو آپ کے پردادا نہیں ہیں، عبد شمس تو آپ کے پردادا نہیں ہیں، نوفل تو آپ کے پردادا نہیں ہیں۔ اگر آپ صرف بنی ہاشم کو دیتے بات کلیئر تھی، آپ ہاشمی ہیں، اور اللہ نے آپ کا حصہ رکھا ہے اولی القربہ کا، وہ ہاشمیوں کو ملتا تو وہ سمجھ آتی ہے، لیکن بنی مطلب کو کیوں ملا؟ اگر ان کو ملا تو پھر ہمیں کیوں نہیں ملا؟ وہ بھی مسلمانوں کو، ہم مسلمان ہیں تو اتنے تو رشتہ دار ہم بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا وہ قرابتنا واحدہ، ہماری قرابت ہو بنی عبد شمس کی، بنی نوفل کی یا بنی مطلب کی، ہم آپ کے ساتھ قرابت میں ہم ایک جیسے ہیں، تو ان کو آپ نے دیا، بنی مطلب کو، اور بنی عبد شمس بنی نوفل کو نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وبنو المطلب لا نفترق فی جاہلیت ولا اسلام، ہم یعنی ہم سے مراد بنی ہاشم، بنی ہاشم اور بنی مطلب نہ جاہلیت میں الگ ہوئے نہ اسلام میں۔ وانما نحن وهم شیء واحد، ہم اور وہ یعنی ہم بنی ہاشم اور بنو مطلب ایک شے ہیں۔ وشبک بین اصابعہ، کیا مطلب؟ یعنی یہ اصل میں ساری بات ہے نسب کی۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ دو بھائی آپس میں اکٹھے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بنی ہاشم بھی اور بنی مطلب بھی آپس میں اکٹھے ہو گئے، اور بنی عبد شمس اور بنی نوفل اکٹھے ہو گئے، تو یہ گروپ بن گیا تھا پہلے، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اب یہ دو بھائی اکٹھے تھے، چار بھائی ہوتے ہیں، بعض دفعہ دو بھائی ایک طرف ہو جاتے ہیں، دو بھائی ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے اندر آپس میں مخاصمت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مخاصمت تھی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کل پرسوں بھی بات کی تھی، پہلے بھی بات کرتا ہوں، قبائلی سسٹم تھا۔ قبائلی سسٹم کے اندر کوئی آپ پر کوئی ایمان لایا ہے یا ایمان نہیں لایا، ہر صورت میں آپ کا حمایتی تھا، آپ کے خاندان والے۔ لیکن کون آپ کے حمایتی تھے؟ بنی ہاشم اور بنی مطلب۔ بنی عبد شمس اور بنی نوفل آپ کے حمایتی نہیں تھے، نہ جاہلیت میں یہ آپس میں حمایتی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور اسلام کے بعد بھی ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور قبیلہ حمایت نہیں کی۔
اور اس میں مسلمان اور کافر کا مسئلہ بھی نہیں تھا، میں نے ذکر کیا تھا آپ کو. یہ قبائلی سسٹم تھا، اس میں مسلمان کافر کی بات نہیں تھی. یعنی تمام بنی ہاشم، تمام بنی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے دیگر قریش سے، دیگر مخالفین سے، خاندان ایک ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے مسلمان نہیں تھے. ابو طالب اور ابو طالب کی ساری اولاد مسلمان نہیں تھے. حضرت علی مسلمان ہو گئے تھے، حضرت جعفر مسلمان ہو گئے تھے، باقی ابو طالب خود مسلمان نہیں ہوئے، ان کی طالب مسلمان نہیں ہوئے اور عقیل مسلمان نہیں ہوئے. تو وہ لیکن آپ کے حمایتی تھے اور وہ باقاعدہ شیب ابی طالب میں اور تمام آزمائشوں میں آپ کے ساتھ شریک تھے، سوائے ابو لہب کے. ابو لہب کافر بھی تھا، مسلمان بھی نہیں ہوا اور وہ آپ کا حمایتی بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ بنی ہاشم میں سے تھا. باقی سارے بنی ہاشم اور بنی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی تھے، چاہے مسلمان تھے چاہے کافر تھے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی. تو ان میں سے جو مسلمان ہوئے تو اب وہ حصہ لیتے ہیں ذو القربہ والا. تو یہ آپ نے فرمایا ہے کہ جاہلیت میں بھی ہم ایک تھے بنی ہاشم بنی مطلب، اور اسلام میں بھی ہم ایک تھے. تم لوگ جاہلیت میں بھی ہم سے الگ تھے اور تم لوگ اب اسلام کے بعد بھی اب میرے رشتہ داروں میں تم لوگ شامل نہیں ہوگے، وہ رشتہ داری جس کا اللہ نے حصہ رکھا ہے. تو بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی ہے کافی. تو ذی القربہ سے مراد یہ ہے. والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو یتیموں کا حصہ، مسکینوں کا حصہ، مسافروں کا حصہ یہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا اور بیت المال سے یہ ان کو ادا ہوگا. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مال غنیمت کا 80% لڑنے والوں کو ملے گا، باقی 20% کے 5 حصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو 4 حصے. ایک حصہ جو ہے وہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کا، دوسرا حصہ یتیموں کا، تیسرا مسکینوں کا، اور بلکہ آپ سمجھے 5 حصے ہی ہوں گے، 4 حصے نہیں ہوں گے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے وہ بھی انہی لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کو بھی نکالیں. پھر رشتہ داروں کا حصہ نکالیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنی ہاشم اور بنی مطلب، پھر یتیموں کا حصہ، پھر مسکینوں کا حصہ، پھر مسافروں کا حصہ. تو یہ 5 حصے، 5ویں حصے کے 5 حصے کیے جائیں گے. سبحان ربک.